ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا۔ حضرات، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اس بارگاہ میں ہم حاضر آئے ہیں جس بارگاہ نے دین زندہ کیا، جس بارگاہ نے انسانی فطری ادراک کو ایک اعلیٰ معیار عنایت کیا۔ اور آج میرے بولنے کا عنوان ہے قرب الہی۔ اور قرب الہی اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ ہم آج جن کے عرس میں آئے ہیں، حضرت عباس علم بردار، حضرت حسان اور اس طرح کے امراء القیس، بڑے بڑے شعراء عربی میں ہوئے۔ اردو ادب کا دنیائے اردو میں اگر کوئی پہلا نعتیہ شاعر ہے تو وہ حضرت امیر خسرو ہیں۔ میں نے اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری پر امام احمد رضا بحیثیت شاعر نعت جب تحقیق کی، ریسرچ کیا تو پہلے نعت کی روایت تلاشی کہ بھائی نعت کی روایت کیا ہے، تو حضرت امیر خسرو سے پہلے اگر اردو کے وہ بڑے شاعر پہلے شاعر ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ حضرت امیر خسرو اردو کے سب سے پہلے نعت گو شاعر ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور ان کا یہی شعر میں نے کوٹ کیا ہے کہ ایک پرکھ ہے دیے سوارا، ایک پرکھ ہے دیے سوارا، نستارن ہارا، واقع چرنوں لاغ رہو، زیادہ بچن نہ منہ سے کہو۔ یہ اردو ادب، دنیائے اردو کا یہ پہلا نعتیہ شعر ہے جس کے سب سے پہلے شاعر سلطان الشعراء حضرت امیر خسرو ہیں، جن کا عرس ہم منا رہے ہیں۔ مجھے اپنے عنوان پر آنے سے پہلے دو جملہ اس عرس کی ذیلی ضمنی قدروں کی صداقت کے حوالے کرنا۔ بھائی اردو کا اچھے جملے آتے ہیں تو کم سے کم سبحان اللہ آپ لوگوں کا۔ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، تانا سوچ شمع کے پروانہ شیدا می شود۔ تو میں اتنی سی بات کہوں گا اس کہ صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی ملک گیر طبعی اور حصی بیداری کو شاعرانہ ذوق سلیم میں ہندوستانی پن پیدا کرنے کا اگر کسی شاعر نے کام کیا ہے تو وہ حضرت امیر خسرو ہیں۔ ایک جملہ اور حوالے میں کر رہا ہوں، پترکار بندھو ہوں گے، بندھوبر آج کے اس مہان ادھیاتمک یگ منڈپ میں منڈت منچست ہماری امرمگیہ مردھن ادھوٹ ودوانوں کی بیدوت منڈلی منچست ہے۔ ارے کون ہے سبحان اللہ؟ نہیں بھی سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا۔ ہم امیر خسرو کے غلام ہیں، اور حضرت امیر خسرو کی شان جاننا چاہتے ہو تو جوہر میاں کا ایک جملہ ذہن میں رکھ لینا کہ کرامات محبوب الہی کی ایک پربہار کرامت کا نام امیر خسرو ہے۔ صاحب سجادہ حضرت خواجہ فرید نظامی اور ان کے چچا محترم اور خانوادہ سلوک و محبت اور سرچشمہ نظامت کے تمام ارباب علم و دانش اور ارکان کو
میں سلام کرتا ہوں اور نظام الدین اولیاء کا فیضان ہے کہ امیر خسرو ایک طرف سپاہی نظر آتے ہیں اور دوسری طرف راہ سلوک کے راہی نظر آتے ہیں. اور قرب الہی کی پہلی منزل بیشتر علماء نے صوفیاء نے تذکرے کیے ہیں، لیکن قرب الہی کی بندوں پر میں آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ سروتا میں پروفیسر ڈاکٹر دیویندر ناتھ تیواری، پروفیسر ڈاکٹر سجیت کمار سنگھ جیسے لوگ آج امیر خسرو کے دیوانے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی آئے ہیں سننے کے لیے. تو میں اس لیے میں سب کو حضرت امیر خسرو کی زبان بولوں گا. پیارے، میں نے ایک مختصر سے خطبے کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ سے قصب فیض کیا ہے، مولانا صاحب اس جملے پر ذرا سبحان اللہ کا قصب فیض کیا ہے. خالق کائنات نے قرآن مقدس میں اعلان کیا، اے لوگو سونا نہ مانگو، چاندی نہ مانگو، ہیرا نہ مانگو، موتی نہ مانگو، زمین نہ مانگو، جائیداد نہ مانگو، مال نہ مانگو، مال نہ مانگو. یا اللہ تو کیا مانگے؟ تو اللہ نے کہا جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسا مانگ. کہا یا اللہ کیسا مانگوں؟ کہا تو اپنی طبیعت سے نہ کہا، اپنی طبیعت سے آدم نے بھی مانگا تھا، اس لیے تو اپنی طبیعت سے نہیں، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا مانگ. یا اللہ کیسا مانگوں؟ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم. او مائی اللہ let me lead on a straight and vertical way in all aspects, internally and externally, both sides. اوہ میرے نرمان کرتا اللہ مجھے سچ پتھ پر چلا. کہیے سبحان اللہ. اے اللہ مجھے سیدھے، تو جب تک سیدھا راستہ نہیں ہو تو قرب الہی کہاں؟ جب تک سیدھا. اچھا مولانا صاحب اس دھوکے میں رہنے کی ضرورت نہیں. صوفیاء نے اپنی زندگی کو کھپایا اور اتباع رسول میں زندگی گزاری اور فضل خدا بندی کا فیضان نقش پائے مصطفیٰ پر چل کر پایا. اگر نقش پائے مصطفیٰ پر نہ چلے تو مولانا ہو جانا کامیابی کی دلیل نہیں، مفتی ہو جانا کامیابی کی دلیل نہیں، حافظ ہو جانا کامیابی کی دلیل نہیں، قاضی ہو جانا کامیابی کی دلیل نہیں. کامیاب وہ ہوگا جو بھلے انگوٹھا چھاپ ہو لیکن دل سے مصطفیٰ کا دیوانہ ہو جائے. اہدنا الصراط المستقیم. او مائی اللہ let me lead on a straight and vertical way. اور جو سیدھا راستہ ہوگا وہ ٹیڑھا نہیں ہوگا. جب سیدھا ہے تو ٹیڑھا نہیں ہے. تو اسلام is really a way of peace, moral, love, purity of soul and brotherhood for the every creation of Allah in all aspects, internally and externally, both sides. یہ روٹس ہیں. اے ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر. ہماری جماعت کے ممتاز و مفتخر صوفیاء علماء زینت اسٹیج ہو رہے ہیں. میں بات کر رہا تھا شاکر نوری صاحب کہ جب تک خصیت الہی کے جلوے قلب ناز میں پرورش نہ پائیں تب تک علم کی بنیاد پر خدا کو نہیں پا سکتے ہو. جب پاؤ گے تو عشق کی بنیاد پر قرب الہی. اور قرب الہی کی بات ہے ذرا سننا. یہ تیری میری اس کی واڑی نہیں. اس پاون پوتر پرناؤ پردھان پرمپراگت پاروشمئی پوترتم قرآن میں اس ساربھم ساسوت ستا اللہ نے سرجن کی ریت نیت کو پریم ہو، سدا ہو، سدبھاؤ ہو، ایکتا ہو، سمانتا ہو، سمتا ہو، سندرشتا ہو، مانوتا ہو، اس کے لیے ست پتھ دیا. آہو میرے نرمان کرتا اللہ
मुझे सत पथ पर चला। ए अल्लाह मुझे सीधे, और जो सीधा रास्ता होगा वो तोड़ने वाला नहीं होगा। जो सीधा रास्ता होगा वो टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने वाला होगा। इसलिए इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, टूटे दिलों को मोहब्बत से। और आजा गरीब नवाज की बारगाह में, महबूब इलाही के यहाँ आ जा, हजरत अमीर खुसरू के यहाँ आ जा। बोली शाह कलंदर पर, लोगों मैं मुख्तसर बातें रख रहा हूं, सुनो सुनो सुनो। अय्यारी से निकलो, मक्कारी से निकलो, गुरूर घमंड से निकलो, हिर्सवास से निकलो, और कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला तासव फिल अर्द मुफ़सिदीन। अल्लाह के इनायत करदा नेमतों को खाओ पियो और जमीन पर फसाद ना करो। बंदुबर, ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, पवित्र कुरान में वह सार्वभौम शाश्वत सत्ता डंके की चोट पर ऐलान कर रहा है। अज्ञानी मानव, अल्लाह द्वारा प्रदत्त हलाल वस्तुओं का भोग पान करो, परंतु धरती पर संकीर्णता मत करो, सांप्रदायिकता मत करो, दुष्टता मत करो, दानवता मत करो, काम मत करो, क्रोध मत करो, मद मत करो, मोह मत करो, अहम मत करो, नफरत, बगावत, भूख, कीना, हसद, रिया, हिर्स आज मत करो। या अल्लाह तो क्या करो? तो अल्लाह ने कहा रे कुछ करना ही है तो बकौल अल्लामा इकबाल कि मोहम्मद से वफा तूने तो, ये जहां चीज है क्या? पूरी दुनिया को निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज या अमीर खुसरो ने खासतौर से खित्ते हिंद को ये संदेश दिया, दुनिया वालों यहाँ तोड़ा नहीं जाता, टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ा। अब जरा गौर करना एक बात, कुरान कहता है, ये मैं नहीं कहता, पवित्र कुरान घोषणा करता, ज्ञानी मानो ए इंसानों, अल्लाह की इनायत करदा नेमतों को खाओ पियो लेकिन जमीन पर फसाद न करो। तो फसाद की दो किस्में, फसाद ज़हनी और फसाद जिस्मानी। और इस्लाम सिर्फ बाहर ही सफाई पसंद नहीं करता, इस्लाम अंदर भी सफाई पसंद करता है। और दुनिया वालों, बिना फजले इलाही के, खसियत इलाही की कदरें कल्बे नाज में परवरिश नहीं पा सकती। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? तो तुम्हें करना होगा मयुति रसूल फकत अता अल्लाह, जो मुस्तफा वाला हो गया वो खुदा वाला। जिससे मुस्तफा राजी हो गए उससे खुदा राजी हो गया। इसलिए जब तक सुन्नत और शरीयत को अपनी जात में नहीं उतारोगे, और नबी सूरत देखनी हो तो मुस्तफा की सूरत देखो, सीरत देखनी हो तो मुस्तफा की सीरत देखो, नक्शा देखना हो तो मुस्तफा का नक्शा देखो, जलवा देखना हो तो मुस्तफा का जलवा देखो। दुनिया वालों, तुम्हारे लिए कोई किसी दूसरे नमूने की जरूरत नहीं। और खसियत इलाही मन आरफा नफ्सहू फक़द आरफा रब्बहू, नबी ने फरमाया एट फर्स्ट वी शुड ट्राई टू नो आवरसेल्फ देन एनी पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। लेकिन मुख्तलिफ इम्मा और सूफिया ने मुख्तलिफ ढंग से इसकी तशरीह की है। मैं मोटा मोटी गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि आम आवाम समझे। कान खोल कर सुन लीजिए, अपने नफ्स की शनाख्त भी मुश्किल काम है, और इसी नफ्स की शनाख्त के लिए एक मुरीद अपने पीर की तलाश करता है। जब तक कोई राह सलूक, इसी का नाम है कि राह सलूक में जब तक कोई रहनुमाई न करे कोई उस मंजिल तक नहीं जा सकता। इसलिए अपनी पहचान इतनी आसान नहीं, और बातें तो बहुत आगे बढ़ जाएंगी। एक दो चार शेर पढ़ के मैं और आगे बढ़ रहा हूं। मैं शायर हूं,
میں سمجھتا ہوں یہ بھی حضرت امیر خسرو کا صدقہ ہے. سجادہ نشین فرید نظامی صاحب، شاکر نوری صاحب، 2-4 شعر سماعت کیجئے. اپنے اشارہ بھائی صاحب رضا خان رضوی بیٹھے ہیں، آپ لوگ شاعری کرتے ہو، 2-4 شعر فقیر کی مستی سنو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ فقیروں کی عنایت ہے. شعر سمجھ کہ یاسی کے آس پاس ہے، تاہا کے آس پاس، یاسی کے آس پاس ہے، تاہا کے آس پاس، اور میلہ لگا ہے گنبدے. یاسی کے آس پاس ہے، تاہا کے آس پاس، اور میلہ لگا ہے گنبدے خضرا کے آس پاس. اور ایک شعر شاکر بھائی کہ حجاز کر رہے ہیں طواف در حرم. زبان کی شاعری ہے، نعمت کہاں گئے؟ حجاز کر رہے ہیں طواف در حرم، اور بیمار صف بصف ہیں مسیحا کے، بیمار صف بصف ہیں مسیحا کے آس پاس. اور ایک شعر آپ سنجیدگی سے صوفیہ اور علماء سماعت کرے کہ وارفتہ مزاج نبوت ہے روز و شب، وارفتہ مزاج نبوت ہے روز و شب، اور ایک نور مستقل رخ زیبا کے، ایک نور مستقل رخ زیبا کے آس پاس. اور اے دل متائے صبر و سکون اپنا بیچ کر، اے دل متائے صبر و سکون اپنا بیچ کر، ارے کعبہ تلاش کعبہ بطحا کے آس پاس، کعبہ تلاش کعبہ بطحا کے آس پاس. اے دل متائے صبر و سکون اپنا بیچ کر، کعبہ تلاش کعبہ بطحا کے آس پاس. اور اب اشارے بھولا ہوں، جز جلوہ حبیب خدا اور کچھ نہیں، جز جلوہ حبیب خدا اور کچھ نہیں، جوہر کی چشم دل کی تمنا کے آس پاس، یاسی کے آس پاس ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ خصیت الہی یا قرب الہی اس ایشوریہ ستا کے نکٹتم، جب تک خدا کی صفات کی قدروں کی صداقت قلب ناز میں پیدا نہ کرو گے، قرب الہی فضل الہی ہے. کہو سبحان اللہ. اور اس کے لیے آپ کو سنت و شریعت کی پابندی ہوگی. آپ کو حضرت امیر خسرو کے عرس میں آئے ہیں، محبوب الہی کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے محبوب الہی نے عمل کیا، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. محبوب الہی نے عمل کیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. امیر خسرو نے ان سے فیض حاصل کیا، آپ نے حاصل کی. تو پتہ یہ چلا کہ at first we should try to know ourselves than any parts of inward, because our perfect is coming. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا. Oh my friend, you are going as a message of love for the every creation of Allah in all aspects, internally and externally both sides. And there is no any kind of classification for Hindu, Musliman, Sikh, Isai, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani. It is no. Or perfect is a message of love for the every creation. کہو سبحان اللہ. ہمارے نبی تمام عالمین کے لیے، ارے بولا نا بھائی، اب جو ان سے محبت کرے اس کے لیے بھی رحمت، اور جو ان سے نفرت کرے اس کے لیے بھی رحمت. اس لیے کہ رحمت بہر صورت رحمت ہے، اور وہ تو وجہ تخلیق کون و مکان ہیں. محمد ہے اصل وجود دو عالم،
محمد نہ ہوتے. اس لیے قرب الہی کی قدروں کے بعد حضرت محبوب الہی پر آئے، یا مولانا روم کے ہاں چلے، یا دیگر جو ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے جیسے جیسے مکتوبات صدی کا مطالعہ کرے تو جیسے جیسے لوگوں نے اسے محسوس کیا ہے، لیکن ہر محسوس میں فضل الہی شامل ہے. ہر محسوس میں فضل الہی شامل ہے. اور قرب الہی کے لیے جوہر میاں کا مولانا ہونا، حافظ ہونا، قاری ہونا، مفتی ہونا شرط نہیں ہے. قرب الہی کے لیے دل کا پاکیزہ ہونا شرط ہے. سنت و شریعت کی پابندی شرط ہے. کون نہیں جانتا حضرت بلال کو؟ کون نہیں جانتا ہے؟ دنیا جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، پتا پتا جانے ہے کہ نوبت حضرت بلال حبشی کی ذیل میں یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اشارے میں سمجھ جاؤ. طول دینا میں نہیں چاہتا، بہت اچھے خطیب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان سے کثر و فیض کریں. آخری جملہ میں بول رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان ولیوں کی بارگاہ میں آؤ تو ان بزرگوں کو وسیلہ بنا کے صحیح سیدھا راستہ مل جانے کی دعا کرو. سیدھا راستہ ملنا مشکل ترین کام ہے. مولوی صاحب ہو گئے، سیدھا راستہ مل گیا، کاسوں میں بھر لاؤں، جمنا کی تٹ کی بڑا کٹھن ہے ڈگر پنکٹ کی. اس لیے مولانا صاحب ہو گئے، اب سیدھا راستہ پا گئے. مفتی صاحب ہو گئے، یہ تو بزنس ہو گیا ہے، بازار کی بکتی ہوئی ڈگریاں جو گدھا چاہے خرید لے. اور علماء ورث الانبیاء، علماء وہ ہیں جو وارث علم نبوت، سالک منہاج شریعت، ان کی توہین حرام ہے. لیکن عالم ہو تو صورت سے بھی عالم ہو، سیرت سے بھی عالم ہو، نقشے سے بھی عالم ہو، جلوے سے بھی عالم. اور یہ صفات جب آ جائے گی تو قرب الہی کے جلوے پیدا ہو جائے. اس لیے پیارے، آپ ان بزرگوں کے ہاں آئیں تو نمازی بنیں، ان بزرگوں کے ہاں آئیں تو سنت شریعت کے پابند بنیں، ان بزرگوں کے ہاں آئیں تو دل کو سنبھال کے بیٹھیں. ان بزرگوں کی بارگاہوں میں آئیں تو اپنی نسبتوں کی کرن سے ہے روشن جہاں. چاند بھی چاہیے چاندنی کے لیے، اور نہ صحیح کچھ بھی دامن میں جوہر، مگر درد دل چاہیے آدمی کے لیے. یہ ذہن نشی کر لیجیے اور یاد رہے کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں. بقول علامہ اقبال کہ ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. اور چلتے چلتے ایک بات کہوں گا کہ پیارے، نماز افضل العبادت ہے، سیدھا راستہ ملنے کی ضمانت ہے. کہیے سبحان اللہ. اس لیے نماز ہمارے ان بزرگوں نے، حضرت محبوب الہی نے، حضرت امیر خسرو نے، جنگ کے میدان میں بھی اذان ہوئی اور نماز کا وقت آیا تو تلواریں رکھ دی اور سجدے میں جھک گئے. اس کا لحاظ خیال کرو. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا، وقت کی قلت دامنگیر ہے. انشاءاللہ پھر کبھی وما علینا